मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله ومولانا العلي العظيم سبھی عقیدت و محبت میں دو شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں جینے میں جی ایسا لگایا کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد میں ہے لوگوں آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد میں ہے لوگوں جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے اب وہ ضرب لگانا بھول گئے محترم سامعین مسلمان بھائیوں اور عزیزوں اللہ کا شکر اور اللہ کا بڑا کرم ہم سب کے اوپر ہے کہ آج جمعے کا دن اور 15 اگست سن 2025 کا کوشش یہ کی ہے کہ اس موقع پر ہمارے ہندوستان ہمارے ملک کی آزادی کے کچھ تاریخی اوراق لوٹائے جائے دہرایا جائے اور اس ملک کی آزادی میں سب سے زیادہ حصہ اور سب سے زیادہ کردار کن لوگوں کا رہا ہے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں
یہ بات یاد رکھے کہ ہندوستان کی سرزمین میں بہنے والا خون ہمارے بزرگوں کا ہے. یہ لال قلعہ، یہ تاج محل، یہ قطب مینار جو ہندوستان کے اندر آپ کو اور ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ انہی یاران با وفا اور انہی عشقان شہیدان عشق اور انہی بزرگوں اور انہی ہستیوں کا خون ہے جو ہمیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے. میرے بھائیوں، ہندوستان جب سن 1857 میں پوری باغ ڈور اور پوری حکمرانی انگریز کے قبضے میں چلی گئی، تو انگریز کے قبضے میں جانے کے بعد ہندوستان غلامی کی زنجیروں میں جکڑا گیا. ہندوستان کی ساری زمین کے اوپر عیسائیت کا پرچم لہرانے لگا اور انگریز عیسائیت نے اپنا جھنڈا اور اپنا مشن ہندوستان میں لانے کے لیے کامیاب ہو گئے، اور ان کی جو تمنا، ان کی جو آرزو، ہندوستان کو عیسائیت میں بدلنا، یہاں کی گنگا جمنی تہذیب کو عیسائیت کے اندر لانے میں وہ لوگ کامیاب ہو گئے. ہر جگہ انہوں نے اپنے آدمی بٹھا دیے. تو ایسی صورت میں وہ ہمارے بزرگ، وہ ہمارے دین کے قائد، وہ ہندوستان کی محبت رکھنے والے دل ایک جگہ جمع ہوتے ہیں. اور وہ کون حضرات ہیں؟ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ، اور مجدد ملت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ. یہ چند بزرگ اور چند ہستیاں ہندوستان کی ایک جگہ جمع ہوتی ہے اور میٹنگ ہوتی ہے. تھانہ بھون میں خانقاہ کے اندر میٹنگ ہوتی ہے، اور یہ بزرگ مشورہ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو یہ عیسائی آ گئے ہیں، یہ جو انگریز آ گئے ہیں، اور ان کی جو حکومت کے پرچم لہرانے لگا، یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے دشمن نہیں، یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے خون کے دشمن نہیں، بلکہ یہ مذہب اسلام کے دشمن ہے. تو ایسی صورت میں سب نے مشورہ کیا کہ اب جہاد کیا جائے گا، اب ہندوستان کی حفاظت کی جائے گی، اب ہندوستان کو ان کے چنگل سے بچانا ہوگا. سب نے مشورہ کیا کہ اب ہم جہاد کریں گے، اب ہندوستان کو بچائیں گے. تو ایسی صورت میں مشورے میں یہ طے ہوتا ہے کہ بھائی جہاد کا امیر ہونا چاہیے. امیر کون بنے گا؟ تو مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے کہا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو اس قافلے کا امیر بنایا جائے گا. تو سب نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، ان کی قیادت میں کام ہوگا. تو ایسی صورت میں انہوں نے کہنے لگے، کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، ہمارے پاس اسباب نہیں ہے، ہمارے پاس لوگ جمع نہیں ہے، ہم چند آدمی اتنی بڑی حکومت اور اتنی بڑی طاقت کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں. تو مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ بھائی کیا ہم بدر سے بھی کم ہیں؟ کیا ہم بدر کے مسلمانوں سے کم ہیں؟ سب نے کہا کہ نہیں، اتنے تو اس سے بھی زیادہ ہیں ہم تو ہندوستان کے اندر. تو ایسی صورت میں سب نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، لبیک کے. اور
شاملی کے میدان میں جہاں پر آج مدرسہ قائم ہے، وہ اس وقت ایک میدان تھا، سب نے اس بغاوت کا اعلان کر دیا اور سب کے سب اپنے کفن اپنے سروں پر باندھ کر کے اور اپنے نئے کپڑے پہن کر کے اور تلواریں لے کر جو ان کے پاس سامان تھا ان بزرگوں کے پاس، اور آ گئے اور اعلان کر دیا آؤ ہمارے ساتھ ہمارا مقابلہ کرو۔ تو ایسی صورت میں یوں لکھا، یوں بیان کیا ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ مقابلہ کیا۔ مقابلے میں جب انگریز مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ کے پاس آتا ہے اور ایک دم سے تلوار لے کر کھڑا ہو جاتا ہے تو فوراً کہتا ہے بتاؤ مولوی، تو بڑا بہادر بنتا ہے، بڑا شجاع بنتا ہے، اب تو کیسے میرے ہاتھوں سے بچے گا؟ تو حضرت نے فرمایا ذرا اپنے پیچھے کو دیکھ، یعنی جنگ کے اندر اس طرح کا توریہ اختیار کرنا جائز ہے، حالانکہ پیچھے کوئی نہیں تھا۔ حضرت نے کہا ذرا پیچھے کو دیکھ، ہم نے اس نے پیچھے دیکھا، حضرت نے ایک دم تلوار چلا کر کے گردن ایک دم الگ کر دی۔ یوں لکھا کتابوں کے اندر علماء بیان کرتے ہیں کہ اس وقت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو گولی کی ذرا سی خراش آئی تھی، یہاں پر کوئی گولی لگی تھی، لیکن حضرت اس کی وجہ سے ٹھیک ہو گئی، کوئی زیادہ پریشانی نہیں۔ اس جنگ کے اندر یہ مجاہدین ملت اور یہ بزرگان دین اس وقت شاملی کے میدان میں انگریز سے ہار گئے، اور اس میں حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے۔ ان قافلے میں سے ایک آدمی شہید ہو گیا اور حضرت شہید ہونے کی نیت سے آئے گئی۔ یوں لکھا بیان کرتے ہیں علماء کہ نئے کپڑے پہن کر کے، سرما لگا کر کے، تیل لگا کر کے، خوشبو لگا کر آئے تھے کہ آج میں اللہ کے پاس جاؤں گا۔ ان کی تو نیت یہ تھی، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبول کیا اور وہ شہید ہو گئے۔ ایسی صورت میں جب یہ قافلہ ہار جاتا ہے تو قافلہ ہرانے کی اللہ کی حکمت تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابھی ان سے کام لینا تھا، ابھی شیخ الہند کو مالٹا جیل میں بھیجنا تھا، ابھی مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو ابھی جیل کی سلاخوں میں ڈالنا تھا، اور ان کے وہ کارنامے لوگوں کو دکھانے تھے جو ابھی تک سامنے نہیں آئے تھے۔ تو ایسی صورت میں ان ساروں کے خلاف مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ علیہ، اور ایسے ہی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، ان سب کے خلاف انگریز نے پھانسی کا اعلان کر دیا اور وارنٹ جاری کر دیے کہ ان سب مدعاؤں کو گرفتار کیا جائے اور ان کو پھانسی پر لٹکایا جائے۔ چنانچہ پولیس پکڑنے کے لیے ان کو ڈھونڈنے کے لیے تیار ہو گئی۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ابھی دارالعلوم نہیں بنا ہے، ابھی دارالعلوم نہیں بنا تھا، لیکن یہ لوگ، ان لوگوں کے دلوں کے اندر ہندوستان کی اتنی محبت تھی جس سے یہ اندازہ لگتا ہے ابھی تک کوئی ہمارا ہم وطن جو ہندوستان کے اندر ہمارے غیر مسلم بھائی رہتے ہیں، کوئی بھی اس جنگ کے اندر ابھی شریک نہیں ہے، ابھی یہ سوئے ہوئے ہیں اور مسلمان زیادہ ہوا تھا۔ ایسی صورت میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب پولیس ڈھونڈنے کے لیے اور گرفتار کرنے کے لیے ڈھونڈتی پھر رہی ہے تو حضرت دیوبند کے اندر موجود ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ ذرا چھپ جائیے، انگریز آپ کو پھانسی دینے کے لیے آپ کے خلاف وارنٹ جاری ہے، آپ ذرا چھپ جائیے، ہمیں معلوم ہے کہ آپ اللہ جو آپ کی مراد ہے شہادت وہ آپ کو مل جائے گی، لیکن ہمارا کیا ہوگا؟ آپ جیسے قائد، آپ جیسے عالم، آپ جیسے رہبر ہمیں نہیں ملیں گے، اس لیے حضرت آپ سے درخواست ہے کہ آپ کہیں چھپ جائیے۔ حضرت کو ایک 2 منزلہ مکان کے اندر دیوبند میں اوپر والے مکان میں چھپا دیا۔ تو ایسی صورت میں 3 دن چھپے تھے، 3 دن چھپ کر کے باہر آ گئے۔ حضرت کو کہا حضرت ابھی تو وارنٹ جاری ہے، ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہے، ابھی آپ چھپ جائیے۔ کہنے لگے نہیں، میرے آقا
تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غار سور میں 3 دن رہے تھے. میری بستی جو میری سنت زندہ ہو گئی، اب میں نہیں رہوں گا. اللہ، یعنی حضرت ایسے سنت کے متبع تھے علماء دیوبند کہ اس وقت وارنٹ جاری ہے، چھپے ہوئے ہیں، اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یاد آ ہے. حضرت پھر نہیں چھپے، کہنے لگے نہیں چھپوں گا میں. مسجد چھتا میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیان کرتے علماء، اور مسجد میں چھتا میں بیٹھ کر کے تسبیح پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، گردن جھکائے ہوئے. مخبر نے خبر دے دی کہ جی جس کو آپ ڈھونڈتے پھر رہے مسجد چھتا میں ملیں گے. ایسی صورت میں انگریز نے پوری مسجد کا، جو ابھی چھوٹی سی مسجد ابھی موجود ہے وہاں دیوبند میں آپ جائیں گے، اس کا پورا گھیراؤ کر لیا. اور انگریز آفیسر اندر جاتا ہے، اندر جا کر کے حضرت کو معلوم ہو گیا کہ میرے خلاف وارنٹ جاری تھے اور مجھے گرفتار کرنے کے لیے لوگ پہنچ گئے ہیں. لیکن حضرت بالکل نہیں ڈرے، بیٹھے ہوئے ہیں سب کے اور نیچی لگا کر کے. ابھی بیٹھے ہوئے تھے، ادھر سے جب معلوم ہوا کہ پولیس آ گئی ہے پکڑنے کے لیے، تو وہاں سے اٹھ کر کے ادھر تھوڑی دور بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کے اپنا ذکر میں مشغول ہو گئے. مخبر کی خبر سچی، پکڑنے والے بھی صحیح مقام پر آ گئے، لیکن حضرت ڈرے نہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایسی صورت میں حضرت سے کہا بھائی، کیونکہ حضرت کا حلیہ ہی ایسا تھا، تو اور بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھ رہے ہیں، تو انگریز آفیسر نے سوچا کہ یار جس کو ہم پکڑنے کے لیے آئے ہیں وہ تو کوئی چھپتا، کہیں لکتا، کہیں بھاگتا، اور یہ تو آدمی ایسے بیٹھا ہوا ہے، شاید یہ نہیں ہے. بھائی یہ نہیں ہو سکتا ہے، بھائی ہم پھانسی کے لیے اسے پکڑنے کے لیے آئے تو کوئی چھپتا، بھاگتا، کچھ نہ کچھ کرتا. تو کہنے لگے مولانا قاسم نانوتوی کہاں ہے؟ کہنے لگے ابھی یہی بیٹھے ہوئے تھے، ڈھونڈنے کہیں دیکھنے تو نہیں ہوں گے. ابھی یہی بیٹھے ہوئے تھے، ڈھونڈنے دیکھنے کہیں ہوں گے. تو اپنا ڈھونڈتا پھر رہا ہے. حضرت نکل کر کے باہر چلے گئے. باہر جو کھڑے ہوئے تھے گھیراؤ پر سوچنے لگے یار یہ تو آفیسر نے آپ کو ایسے دیکھا ہوگا، یہ تو باہر بڈھا ایسے جا، اسے کوئی یہ نہیں ہے، اگر ہوتا تو آفیسر ہاتھ پکڑ کر لاتا اس کا، یہ تو باہر جا رہا ہے ایسے ہی. پھر معلوم ہوا، انہیں معلوم ہوگا کہ وہی مولانا قاسم نانوتوی میں، پھر کہاں معلوم، پھر کہاں ہاتھوں آنے لگے. تو اس طریقے سے ہمارے بزرگوں نے پھر پکڑنے کے لیے پہنچ گئی پولیس. کہاں؟ گنگو، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو خانقاہ میں پہنچ گئی. حضرت کو گرفتار کر لیا گیا، اور گرفتار کرنے کے بعد مظفر نگر جیل کے اندر رکھا گیا. 6 مہینے حضرت مظفر نگر جیل کے اندر رہے، اور جیل کے اندر رہ کر کے حضرت نے کارنامہ انجام دیا. اور حضرت یوں کہتے ہیں کہ مجھے 6 مہینے اس لیے پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا کہ مجھے ہندوستان کے اس وقت جہاد میں کچھ شک تھا. اللہ نے وہ میرا شک دور کرنے کے لیے 6 مہینے قید کر دیا. میں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یار ہندوستان کا جہاد ہے نہیں ہے انگریز کے خلاف. تو حضرت کو 6 مہینے جیل کے اندر رکھا گیا. ایسی صورت میں جب 6 مہینے جیل کے اندر رکھا گیا تو حضرت کے پاس جتنے چور تھے، ڈاکو تھے، زانی تھے یا قتل کرنے والے تھے، وہ سب کے سب اللہ کرنے لگے. حضرت نے خانقاہ بنا لی پوری جیل کی، انگریز کو معلوم ہے کہ اس بڈھے نے تو آگے مولوی سے جیل کی خانقاہ بنا دی، چلو اسے باہر کر دیا. انگریز نے حضرت کو دکھا کر کے گاڑی میں اور گنگو پہنچا دیا، خانقاہ نہیں چلیں گے. جیل میں جو لوگ بیٹھے ہوئے صاحب کو کرنے سکھائی. تو یہ ہے ہمارے بزرگوں کا کارنامہ. بہرحال تاریخ بہت وسیع ہے ہمارے بزرگوں کی، اور یہ 100 سال تک جنگ لڑی گئی ہے. 100 سال کے بعد ہمارے ہمارے ہاتھ لگے ہیں، اس کے بعد ہندوستان آزاد ہوا ہے. بہرحال بڑی تاریخ کی، بڑی لمبی تاریخ ہے. ہم تو یہ بتانا چاہتے ہیں اور اس منبر سے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو، ہماری آنے والی نسل کو یہ تاریخ یاد رکھنی چاہیے. آج کل اسکولوں میں، کالجوں میں جتنی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں وہ سب کے اندر جتنے یہ نام تھے سب کو ختم کر دیا. اور وجہ کیا ہے؟ تاکہ آنے والی نسل یہ بھول جائے
کہ اس ملک کو آزاد کس نے کرایا. ان کی صرف مشن یہ ہے. جیسے کہ آج کل لوگ بھی جسے بیچارے کو تعلیم معلوم ہے, جس کے پاس جو بزرگوں کے پاس بیٹھا نہیں ہوتی کہتے تک انہوں نے آزاد کرایا. حالانکہ ہم سب نے اتنا حصہ لیا ہے, ہمارے بزرگوں نے اتنا حصہ لیا ہے کہ اور ہم اتنا جذبہ رکھتے ہیں کہ کسی کے باپ میں دم نہیں ہے کہ ہم اپنے ہندوستان سے نکالیں. اب بھی ہم وہ جذبہ رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے بزرگوں نے اس ہندوستان کو آزاد کرایا. تو اس لیے میں کہنے کا مطلب یہ ہے, آج کل جو اسکول کالج کھلے ہوئے ہیں یہ سب اسی عیسائیت کی بیشل ہے جو سن 1857 میں چلائی گئی تھی, وہی پھر اس لائن سے چلائی گئی ہے اور آنے والی نسلوں کو پھر سے دکھایا جا رہا ہے. ہمارے بچے جو بچیاں 15 سال کی ہیں, 10 سال کی, 14 سال کی, جو اسکولوں میں جا رہی ہیں, ان کی ڈریسوں کو کس طریقے سے تبدیل کیا جا رہا ہے. میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو, جو بچی ہماری سلوار قمیض پہن کر اسکول میں جا رہی تھی, اب اس کو بنیان اور ٹی شرٹ اور پیٹ میں سے لایا گیا ہے, اس کا آپ مشن نہیں سمجھ سکتے. انہیں ڈریس سے کیا مطلب ہے, میں پوچھنا ہے چاہتا ہوں. تعلیم ایجوکیشن سے مطلب ہے. کبھی ڈریس کی وجہ سے کوئی جج بنا ہے کہ اس کی ڈریس جج کی ہے تو اسے جج بنا دو, اس کی پولیس کی ڈریس ہے تو اس کو پولیس بنا دو, یہ ڈاکٹر کے کپڑے پہننا ڈاکٹر بنا دو. اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ مسلمان کی بچیوں کے اندر سے بے حیائی کو ختم کر دیا جائے. جب بے حیائی ختم ہو جائے گی تو پھر ان مسلمانوں کے بچوں کو ہمیں اپنا لقمہ بنانا آسان ہو جائے گا. اور مسلمان اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تو علماء بیان کر ہمیں پاگل بتایا جا. اگر تم سب مل کر کے اسکول میں جائے کہ جو بچی کل سلوار قمیض اور پردے کے ساتھ آ رہی تھی, اب تم نے یہ کیوں بدلا ہے, اس سے ایجوکیشن سے, تعلیم سے اور ڈریس سے کیا تعلق ہے, ہمیں کوئی بتاؤ, سمجھاؤ. اس لیے میرے بھائیوں یہ چیز ہے. دوسرا کیا ہے, اسکولوں کے اندر جو ڈانس کرایا جا رہا ہے, جو گانے بجائے جا رہے ہیں, بتاؤ آزادی کا اور ڈانس کا کوئی تعلق ہے؟ ڈانس کر کے ناچ کر کے ہندوستان آزاد ہوا تھا. اگر ان سے پوچھے اسکول والوں سے, کالجوں والوں سے کہ بتاؤ ہمیں, کیا ہمارے بزرگ گاندھی جی ڈانس ناچے تھے انگریزوں کے سامنے؟ کوئی تعلق نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ ان کو بے ہوشی کا انجیکشن لگا دو ناچنے کا اور ان کو گھر بھیج دو. انہیں کچھ بھی یاد نہ رہے کہ ہندوستان آزاد کیسے ہوا. اصل یہ ہے کہ تاریخ بتائی جائے, ہندوستان پر آنے والی کل کی مصیبت بتائی جائے کہ اگر کل ایسا حملہ ہوتا ہے تو بچوں تم کیا کرو گے. یہ کوئی بتانے کے لیے اسکول میں تیار نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں بات تو بہت بڑی ہے, میں آپ کو سمجھاتا, لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے. صرف میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ اسکولوں میں جو آپ کے بچے ننگے ہو کر ننگیا ہو کر جا رہی ہے, ان کے اوپر کوئی لگام کرنے والا ہے؟ تم ہی لوگ ہو. اگر تم سے میٹنگ ڈال کر کے اسکول میں جا کر پوچھو کہ تعلیم ایجوکیشن سے اس بچے کی ڈریس کا, بچی کی ڈریس کا کیا مطلب ہے, اس کے سر سے دوپٹہ اتارا گیا کیوں اتارا گیا, اس کو بے حیا کیوں بنایا جا رہا ہے, ذرا ہم کو جواب دو. میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں ان کے منہ میں یہ جواب نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. واقعی تعالیٰ